السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ مجھے شک ہوا، میں نے ان دونوں کو ساتھ لے کر گاڑی کے تعاقب میں گھوڑے دوڑا دیے اور کچھ دور جا کر گاڑی کو روک لیا۔ اس میں سے 3 آدمی جو راہب معلوم ہوتے تھے، ان کے پاس یہ میز تھی، یہ سونے کی بنی ہوئی ہے۔ میں نے ان راہبوں سے پوچھا کہ میرے اشارے پر رکے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میز کو بچانے کی خاطر نہیں رکے۔ میں نے انہیں واپس چلنے کو کہا۔ انہوں نے میری منت سماجت شروع کر دی، کہنے لگے کہ یہ مقدس میز اور متبرک ہے، اس لیے وہ غیر مذہب کے کسی آدمی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں۔ انہیں اندر بلاؤ، طارق بن زیاد نے کہا۔ تینوں راہب آ گئے۔ اگر یہ میز سونے کی ہے تو بہت ہی قیمتی ہے، طارق نے کہا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں کہ تم مذہبی پیشوا ہو، لیکن یہ میز واپس نہیں دوں گا۔ یہ میز مکمل طور پر سونے کی بنی ہوئی ہے، ایک راہب نے کہا، اور اس کے ارد گرد اور اس کے پایوں میں ہیرے، نایاب موتی، نیلم اور زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ میز اس لیے نہیں لے کر بھاگ رہے تھے کہ یہ قیمتی ہے، بلکہ اس لیے لے کر جا رہے تھے کہ یہ ایک مقدس یادگار ہے۔ دیکھیں کہ اس پر سونے کی ہی بنی ہوئی ایک رحل رکھی ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ میز ہمارے کلیسا کی ملکیت ہے، اور آپ شاید یقین نہ کریں کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا تو یہ میز وہاں کی بڑی عبادت گاہ سے ملی تھی۔ پھر یہ میز یہاں پہنچی اور شاہ ریڈرک تک یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ اندلس کے تخت پر جو نیا بادشاہ بیٹھا، اس نے اس کی خوبصورتی میں یوں اضافہ کیا کہ ایک انتہائی قیمتی ہیرا اس میں جڑا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میز سے ہمیں محروم نہ کریں، یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اب اندلس کا تخت و تاج ہمارے قبضے میں ہے، طارق نے کہا، اس لیے یہ میز بھی ہمارے قبضے میں رہے گی۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس میز کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پائے میز سے الگ بھی کیا جا سکتے تھے اور پلک جھپکتے میز کے ساتھ لگائے بھی جا سکتے تھے۔ طارق بن زیاد نے یہ میز ان راہبوں کو واپس نہ کی اور اپنے قبضے میں بطور مال غنیمت رکھ لی۔ اس وقت تو اس میز کی اہمیت یہی تھی کہ بہت قیمتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ میز موسیٰ بن نصیر کے لیے ایسی شرمندگی اور مصیبت کا باعث بن گئی کہ اسے تاریخ میں ایک واقعے کی حیثیت سے جگہ ملی، اور یہ واقعہ آج تاریخ میں زندہ ہے۔ امیر المؤمنین کے لیے اس سے زیادہ دلکش تحفہ اور کیا ہوگا؟ طارق بن زیاد نے ان زوما سے کہا جو اس کے پاس بیٹھے تھے، پھر کہا، میں یہ میز خود دمشق جا کر امیر المؤمنین کو پیش کروں گا۔ ہم سپہ سالار کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ایک راہب نے کہا۔ آج تک کسی بادشاہ نے اس میز کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہر بادشاہ نے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے۔ سپہ سالار کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس میز کے محافظ جنات ہیں، اسی لیے یہ کلیسا کی تحویل میں رہی ہے۔ اگر سپہ سالار نے یا کسی اور نے اسے اپنی ملکیت سمجھا تو وہ ایسے زوال سے دوچار ہوگا جو اسے ذلت اور رسوائی میں تڑپا کر ترسا کر بے کسی اور مجبوری کی موت مارے گی۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہی رہے گی، طارق بن زیاد نے کہا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سونے اور ہیروں کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھا کرتے۔ تم سب جا سکتے ہو، شہر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گرجوں میں اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، تمہاری اور تمہاری عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اگلی صبح طارق بن زیاد نے محل کے سامنے ایک وسیع میدان میں فجر کی نماز کی امامت کی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر محل کی طرف جا رہا تھا کہ اس کا ایک آدمی آ گیا۔ یہ ایک ذمہ دار حاکم تھا جو ایلچی کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام ادریس ابو القاسم آیا ہے۔ وہ کہیں دور سے آیا تھا۔ ابن زیاد، اس نے طارق بن زیاد سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 نفری کا لشکر لے کر اندلس میں آیا ہوا ہے؟ کب سے؟ طارق نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں حیرت کم اور اشتیاق زیادہ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے توقع تھی کہ وہ میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اسے اس ملک میں داخل ہوئے 1 سال ہونے کو آیا ہے، ادریس ابو القاسم نے طارق کو بتایا۔ کئی شہر جنہیں تو نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ابھی نظر انداز کر دیا تھا وہ اس نے لے لیے ہیں۔ زندہ باد موسیٰ بن نصیر، طارق نے مسرت کے جوش سے نعرہ لگایا۔ اس نے میرا کام مکمل کر دیا۔ میں اسے امیر نہیں اپنا باپ سمجھتا ہوں، اور جو شہر تو نے فتح کیے تھے وہ ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ ادریس نے کہا، اگر امیر افریقہ کو بروقت اطلاع نہ مل جاتی تو میدونا سدونا اور قرمونا میں بغاوت ہو جاتی۔ بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ امیر موسیٰ نے بروقت کارروائی کر کے ان شہروں کا محفوظ کر لیا۔ طارق بن زیاد کی زبان سے موسیٰ بن نصیر کے لیے داد و تحسین کے کلمے نکل رہے تھے، اور وہ موسیٰ کو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا۔ ادریس ابو القاسم طارق کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ نے اور کہاں کہاں فتوحات حاصل کی ہیں۔ وہ میری مدد کے لیے آیا ہے، طارق نے کہا۔
اب میں بے فکر ہو کر آگے بڑھوں گا اور تھوڑے ہی عرصے میں سارا اندلس سلطنت اسلامیہ میں آ جائے گا۔ اس وقت جب ادریس ابو القاسم طارق کو موسیٰ بن نصیر کی جنگی کارروائیاں کی تفصیلات سنا رہا تھا اور طارق موسیٰ بن نصیر کو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا، موسیٰ بن نصیر مریدہ سے تھوڑی دور آخری پڑاؤ میں اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اہل قریش کے دو معزز افراد موجود تھے، ایک علی بن عبد الحمی تھا اور دوسرا حیات ابن تمامی۔ کیا میں ایسے خودسر اور نافرمان سپہ سالار کو معاف کر سکتا ہوں؟ موسیٰ بن نصیر کہہ رہا تھا۔ میں نے اس جنگلی بربر کو حکم دیا تھا کہ جہاں ہو وہیں رکے رہو اور آگے نہ بڑھنا، لیکن اس نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے اور خود تولیتا میں جا بیٹھا ہے۔ کم از کم تولیتا آپ کو فتح کرنا چاہیے تھا، حیات ابن تمامی نے کہا۔ اب یہ مشہور ہوگا کہ اندلس بربروں نے فتح کیا تھا، میں عربوں کو اندلس کا فاتح بنانا چاہتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں اس طارق بربر کو سپہ سالاری سے محروم کر دوں گا، اور یہ خیال رکھنا ابن نصیر، علی ابن ابی الحمی نے کہا، طارق سے وہ تمام چیزیں لے لینا جو اس نے یہاں سے مال غنیمت میں اکٹھی کی ہیں۔ اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ امیر المؤمنین کو تحفوں میں دے گا۔ یہ تم خود دمشق لے جانا، اس طارق بربر کو آگے نہ ہونے دینا، ورنہ یہ امیر المؤمنین کی خوشنودی حاصل کر لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی 80 برس گزرے تھے۔ آپ کے دور کے کچھ لوگ ابھی زندہ تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دلوں سے محو ہونے لگی تھیں۔ مسلمانوں میں برتری اور کمتری کے پیمانے بدلنے لگے تھے۔ طارق بن زیاد بہت خوش تھا کہ وہ امیر موسیٰ، جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا، اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے، اور موسیٰ اسے آدھا اندلس فتح کرنے پر دل کھول کر خراج تحسین پیش کرے گا۔ موسیٰ بن نصیر کے 2 بیٹے عبداللہ اور مروان پہلے ہی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا عبد العزیز تھا، جسے وہ قائم مقام امیر افریقہ بنایا تھا۔ اس نے اندلس میں آ کر دیکھا کہ جس شہر کو فتح کر کے آگے چلے جاتے ہیں وہاں بغاوت کی چنگاری سلگنے لگتی ہے اور اسے سرد کرنے کے لیے پھر وہاں فوج بھیجنی پڑتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنے تیسرے بیٹے کو بھی اندلس میں بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر مریدہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کے جاسوس پہلے ہی مریدہ شہر میں چلے گئے تھے اور انہوں نے واپس آ کر اس شہر کی تاریخ سنا دی تھی۔ شہر پناہ کے اندر پورا نقشہ اور دفاعی انتظامات کی تفصیل سنا دی۔ مریدہ اندلس کا ایک عظیم الشان شہر تھا اور یہ دارالحکومت تولیتا سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی دلکشی کے خالق رومی تھے۔ انہوں نے ایسی پرشکو عمارتیں بنائی تھیں جو فن تعمیر کا شاہکار تھیں۔ آج ان کے کھنڈرات بھی اپنی عظمت کے دعوے دار اور حقدار ہیں۔ روم کے شہنشاہ آگسٹس نے تو اس شہر کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ کیا تھا جیسے یہی اس کی زندگی کا مشن تھا۔ خوبصورتی کے لحاظ سے ہی نہیں، رومی بادشاہوں نے دفاع کے لحاظ سے بھی اس شہر کو غیر معمولی طور پر مضبوط بنایا تھا۔ شہر کی صرف دیواریں ہی مضبوط نہیں بنائی تھیں، بلکہ فوج کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ کوئی طاقتور حملہ آور بھی شہر کو محاصرے میں نہیں لے سکتا تھا۔ شہر کے ارد گرد ایسی رکاوٹیں بنائی گئی تھیں کہ حملہ آور فوج شہر کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ شہر کی فوج کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ شہر کو محاصرے میں لینے والی فوج پر باہر آ کر حملہ کر دیتی اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتی تھی۔ قوتیوں نے بھی مریدہ کو خوبصورت اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مورخ کوندے لکھتا ہے کہ وجہ معلوم نہیں کیا تھی کہ روم کے بادشاہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مریدہ کو روم سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ وہ تو جیسے اس ضد میں آ گئے تھے کہ مریدہ کو روم کے مقابلے میں فوقیت دینی ہے۔ اس شہر کے قریب سے دریائے ڈاویانہ گزرتا تھا۔ اس پر جو پل تعمیر کیے گئے تھے ان کے ستون دریا میں بنائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریا میں ستون کھڑے کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن رومیوں نے یہ عجوبہ بھی کر دکھایا۔ اس شہر کے گرجے تو بہت ہی خوبصورت تھے اور ان میں دولت بھی خوب جمع تھی۔ مریدہ کا بڑا پادری تولیتا کے بطریق سے زیادہ حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا حکم سارے ملک پر چلتا تھا، اسی لیے اسے بطریق اعظم کہتے تھے۔ کبھی کبھی اس کا جلوس نکلا کرتا تھا۔ کم و بیش 1000 افراد ایک ہی وردی میں ملبوس اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وردی زرق برق ہوتی تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ جلوس صرف اس لیے نکالا جاتا تھا کہ لوگوں پر بطریق اعظم کی شان و شوکت اور عظمت کا رعب طاری رہے۔ لوگوں کے دلوں پر رعب جمائے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے لوگ دولت مند تھے۔ جتنی دولت اس شہر میں تھی اتنی اندلس کے کسی اور شہر میں نہیں تھی۔ بطریق اعظم ان دولت مندوں سے پیسہ بٹورتا رہتا تھا۔ کیا ان لوگوں میں لڑنے کا جذبہ بھی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جاسوسوں سے پوچھا اور خود ہی کہا، نہیں ہوگا۔ لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، دولت یا جذبہ۔ دولت عیش و عشرت کی طرف لے جاتی ہے۔ نہیں امیر محترم، ایک جاسوس نے کہا، مریدہ میں لوگوں کے پاس دونوں چیزیں ہیں۔
میں عیسائی تاجر بن کر اس شہر میں داخل ہوا اور ایک سرائے میں قیام کیا تھا۔ میں 2 گرجوں میں بھی گیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی ایک بات کی کہ مسلمانوں نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ تو مریدہ پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ امیر محترم، مجھے ہر آدمی سے ایک ہی جیسا جواب ملا، جو یہ ہے کہ مریدہ کے عیسائیوں میں غیرت بھی ہے، جرت اور ہمت بھی ہے۔ یہ جو گرجوں اور عبادت گاہوں میں رہنے والے مذہبی لوگ ہیں، ان کی ڈھیلی ڈھالی قبائیں اور لمبی داڑیاں نہ دیکھو، یہ زبردست جنگجو ہیں۔ یہ اپنے گرجوں کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن جان دینے سے پہلے ہر اس مسلمان کی جان ضرور لے لیں گے جو اس کے سامنے آئے گا۔ باقی لوگ بھی لڑیں گے، بھاگے گا کوئی بھی نہیں۔ مریدہ میں مسلمان اس وقت داخل ہوں گے جب اس شہر میں ایک بھی عیسائی زندہ نہیں ہوگا۔ امیر محترم، میں نے شہر میں خوف و ہراس کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ فوج چاکو چوبند ہے اور یہ فوج باہر آ کر لڑے گی۔ شہر میں دولت بے انداز ہے، لیکن عیش و عشرت کا کسی کو خیال نہیں۔ بطریق اعظم نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف آگ بگولہ کر رکھا ہے۔ موسیٰ بن نصیر جب اس آخری پڑاؤ سے مریدہ کی طرف کوچ کرنے لگا تو اس نے اپنے لشکر سے خطاب کیا۔ اس کی تقریر بڑی جوشیلی تھی، جس نے لشکر کے حوصلے اور جذبے میں نئی روح پھونک دی۔ کوچ کے دوران موسیٰ کے تینوں بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے تینوں بیٹوں کی طرف باری باری دیکھا۔ میرے عزیز بیٹو، اس نے کہا، میری باتیں غور سے سنتے چلو اور میری ہر بات کو وصیت سمجھنا۔ میری عمر دیکھو، میرا جسم جواب دے گیا ہے۔ یہ روحانی قوت ہے جو مجھے یہاں تک لے آئی ہے اور لڑا رہی ہے۔ تم جانتے ہو میں نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں۔ آدھی سے زیادہ عمر میدان جنگ میں کوچ اور پیش قدمی میں گزری ہے۔ یوں سمجھو کہ میری جسمانی طاقت تم تینوں کے جسموں میں منتقل ہو گئی ہے۔ اب تو میں کوچ کے دوران گھوڑے کی پیٹھ پر بھی مر سکتا ہوں اور کسی بھی وقت بستر پر میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تم ہو جنہوں نے مجھے دفن کر کے میرے نام کو اور میری روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ میں تمہیں ایک ملک فتح کر کے دے چلا ہوں۔ یہ میری زندگی کی آخری جنگ ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسی جنگ میں مارا جاؤں۔ میرے اس ورثے کو تم نے سنبھالنا ہے۔ عبدالعزیز، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اندلس کے پہلے امیر تم ہوگے۔ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں کسے امیر بناتا ہوں۔ میں امیر المؤمنین سے منظوری لے لوں گا۔ ہمارے عظیم والد موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا، کیا عمارت کا حقدار ابن زیاد نہیں؟ اندلس کی جنگی طاقت کو تو اس نے توڑا ہے اور آج وہ طلیطہ کے محل میں بیٹھا ہے جو اندلس کا دل ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بیٹا، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ ابھی میری یہ وصیت دل پر نقش کر لو کہ میدان میں ہو یا محاصرہ، پیٹھ نہیں دکھانی۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو کہ اس ملک میں محل ہیں، دولت اتنی جیسے سونے اور چاندی کی ندیاں بہ رہی ہوں، حسن اور بے حیائی ایسی جیسی تم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی ہو۔ تم جوان ہو اور جوانی اندھی ہوتی ہے۔ اگر تم بھٹک گئے تو گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے۔ ان شہیدوں کی روحیں جنہوں نے اندلس پر جانیں قربان کی ہیں تم پر تباہی نازل کریں گی۔ ایسا نہیں ہوگا والد محترم، عبدالعزیز نے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس پر غور کرو کہ مریدہ کا محاصرہ آسانی سے کامیاب نہیں ہوگا، موسیٰ نے کہا۔ مریدہ ہم سے جان اور خون کی بہت زیادہ قربانی لے گا۔ ہم قربانی دیں گے، تینوں بیٹوں نے کہا۔ مریدہ میں ابھی ایک محل تھا جس میں اندلس کے بادشاہ کا نمائندہ رہتا تھا۔ نمائندہ شاہی خاندان کا فرد ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں جو نمائندہ تھا وہ ریڈرک کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کا نام ریزیلیو تھا اور اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ شاہی نمائندہ بھی بادشاہ ہی ہوا کرتا تھا، لیکن ریڈرک کے مرنے کے بعد ریزیلیو کی بادشاہی برائے نام رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ریڈرک مر گیا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ریڈرک کی ایک بیوہ مریدہ میں آ گئی تھی۔ اس کی حیثیت ملکہ کی تھی اور مریدہ ابھی ریڈرک کے شاہی خاندان کا شہر تھا۔ ریڈرک کے مرنے سے ایک سے زیادہ عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ جوان سال بیوہ تھی جس کا نام ایجلونا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ وہ چونکہ شاہی خاندان کی فرد تھی، اس لیے جو علاقے ابھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئے تھے ان علاقوں میں ایجلونا کا حکم چلتا تھا اور شاہی نمائندے اور جرنیل اس کے ماتحت تھے۔ ریڈرک جب دریائے گادلیت کے میدان جنگ کو جا رہا تھا تو ایجلونا مریدہ چلی گئی تھی۔ یوں تو ریڈرک نے اپنے حرم میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت رکھی ہوئی تھی، لیکن ایجلونا کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی جو حسین عورتوں میں کم ہی دیکھنے میں آتی تھی۔ آگے چل کر یعنی ریڈرک کے مرنے کے بعد ایجلونا نے بلکہ اس کے غیر معمولی حسن نے ایسی تاریخی حیثیت حاصل کر لی تھی کہ تقریباً تمام مورخوں نے اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے حسن میں کوئی خصوصی کشش تو تھی، لیکن اس کے بولنے کے انداز میں اور اس کے ناز و ادا میں اور اس کی چال ڈھال میں طلسماتی سا اثر تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ وہ زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ بولتی تھی اور زیادہ پر اثر وہ تبسم تھا جو ہر وقت اس کے ہونٹوں پر رہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کی ماں
یہودن تھی اور بعض نے اس کی ماں کو یونانی عیسائی لکھا ہے۔ بہرحال اینجلونا کا شمار شاہی خاندان کے افراد میں ہوتا تھا۔ ملکہ تو کوئی اور تھی، وہ ریجمنٹ کی ماں تھی، لیکن ریڈرک نے اینجلونا کو ملکہ کا ہی درجہ دے رکھا تھا۔ اینجلونا آنکھ کے اشارے سے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی، لیکن کسی کو شک تک نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ عیار اور مکار عورت ہے۔ ریڈرک کی موت کی خبر آئی تو موریدا میں رزائلیو شاہی نمائندہ تھا۔ وہ تولیتا گیا، وہاں اینجلونا سے ملا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ پہلے ہی بے تکلفی پیدا کر رکھی تھی۔ یہاں تمہیں کوئی چین سے نہیں رہنے دے گا اینجلونا، رائزیلیو نے کہا۔ یہاں تخت نشینی کے لیے درپردہ سازشیں شروع ہو چکے ہیں۔ تخت کا وارث ریجمنڈ ہے، وہ ملکہ کا بیٹا ہے، لیکن ریڈرک کے دوسرے عورتوں سے بھی بیٹے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو شک ہے کہ تم جرنیلوں اور شہری حاکموں کو ساتھ ملا کر اندلس کی ملکہ بن بیٹھو گی۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ یہاں سے نکل چلو۔ کہاں جاؤں؟ موریدا، رزیلیو نے جواب دیا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہاں کیا ہوگا؟ اینجلونا نے پوچھا۔ وہاں میری حیثیت کیا ہوگی؟ وہاں تم ملکہ ہوگی، رزیلیو نے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اگر تم کوئی اور خواب دیکھ رہی ہو تو وہ دل سے اتار دو۔ اندلس کی بادشاہی کو مسلمانوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے، ریڈرک مارا گیا ہے، ہماری جنگی طاقت ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، مسلمانوں کا رخ تولیتا کی طرف ہے۔ اب ہم میں جو جہاں ہے وہاں کا بادشاہ ہوگا۔ ہم دونوں شاہی خاندان کے افراد ہیں۔ ہم موریدا میں اپنی خود مختار حکومت بنائیں گے۔ موریدا کا دفاع بہت مضبوط ہے، وہاں کی فوج بہت طاقتور ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی بادشاہی کو پھیلائیں گے۔ موریدا ہمارا مذہبی مرکز ہے۔ موریدا بطریق اعظم کی گدی ہے۔ تم میں یہ خوبی موجود ہے کہ بطریق اعظم کو اپنی مٹھی میں لے لو۔ تم کلیسا کو اپنے تابع کر سکتی ہو۔ مت سوچو، کچھ نہ سوچو، میرے ساتھ چلو۔ اگلے ہی روز اینجلونا نے اپنا سامان گھوڑا گاڑیوں میں رکھوایا۔ اسے کسی نے نہ روکا۔ ریڈرک کی جائز اور ناجائز بیوگان خوش ہوں گی کہ تخت و تاج کی دعوے دار تو گئی۔ اس سے کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، نہ یہ دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے جا رہی ہے۔ وہ تو سونے اور جواہرات کی صورت میں اچھا خاصا خزانہ اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اپنی ذاتی خادمائیں اور وفادار خادم اس کے ساتھ تھے۔ رزیلیو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی موریدا کو روانہ ہو چکا تھا اور تولیتا سے کچھ کوس دور اینجلونا کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ محافظ دستہ بھی تھا۔ اینجلونا کا قافلہ اس تک پہنچا تو وہ ایک قافلہ بن کر موریدا کو روانہ ہو گئے۔ موریدا جا کر ریزلیو نے اینجلونا کو محل میں آباد کر دیا، لیکن دونوں نے کسی بھی حاکم سے یہ نہ کہا کہ وہ اب دارالحکومت سے آزاد اور خود مختار ہیں۔ خطرہ تھا کہ وہاں کے جرنیل اور دیگر اعلیٰ حاکم ان کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی وہی حیثیت ظاہر کی کہ وہ شاہی خاندان کے افراد ہیں۔ موریدا میں 2 جرنیل تھے، شہری انتظامیہ کے 3-4 حاکم تھے اور بطریق اعظم کے علاوہ چھوٹے بڑے پادری بھی تھے۔ اینجلونا نے وہاں پہنچتے ہی ضیافتوں اور رقص کی محفلوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور چند دنوں میں ہی ہر جرنیل، ہر حاکم اور رائزلیو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ ریڈرک کی یہ خوبصورت بیوہ اسی کی ہے۔ ہر کسی کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اینجلونا، ایک روز رائزلیو نے اسے کہا، یہاں جسے دیکھتا ہوں وہ تمہارا عاشق ہے۔ شاید ہر جرنیل اور ہر حاکم یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گی۔ کیا یہ میری کامیابی نہیں کہ میں نے اپنے عاشق پیدا کر لیے ہیں؟ اینجلونا نے کہا، اور ہر ایک کو خواب دکھا رہی ہوں کہ وہی میرا خامند ہوگا۔ کیا میں بھی تو خواب نہیں دیکھ رہا؟ رائزلیو نے پوچھا۔ تم کیوں خواب دیکھو گے؟ اینجلونا نے اپنی بڑی دلکش مسکراہٹ سے کہا، کیا میں ان بوڑھے جرنیلوں میں سے کسی کی بیوی ہوں گی؟ میرے دوسرے چاہنے والوں کو دیکھ لو، ہے کوئی ایسا جو میرے قابل ہو؟ میں نے ان سب پر اپنا نشہ طاری کر دیا ہے، اور میں نے ہر ایک کو موریدا کو مسلمان سے بچانے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کا بادشاہ بنانا ہے اور خود تمہاری ملکہ بننا ہے۔ تو کیا میں یقین رکھوں کہ تم صرف میری ہو؟ رائزلیو نے جذباتی لہجے میں پوچھا۔ تو اور کس کی ہوں؟ اینجلونا نے کہا، ہاں، دل کی ایک بات تمہیں بتا دیتی ہوں، میں ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ یہ میری خواہش بھی ہے اور میرا ارادہ بھی۔ کیا تم ملکہ بناؤ گے؟ کیا فضول سوال پوچھا ہے تم نے، رائزلیو نے کہا۔ ملکہ تم نے ہی بننا ہے۔ کیا تم نے سنا ہے کہ غرناطہ اور قرطبہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے؟ اینجلونا نے پوچھا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اور فوج اندلس میں داخل ہو گئی ہے؟ سنا ہے، رائزلیو نے جواب دیا۔ مجھ تک اطلاع پہنچی ہے کہ اس نئی فوج کا رخ موریدا کی طرف ہے۔ کیا تم اس فوج سے موریدا کو بچا لو گے؟ اینجلونا نے پوچھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।